السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آپ اس ویڈیو کے اندر غیر مقلد عالم توصیف الرحمان کا فضائل اعمال کے ایک واقعے پر اعتراض سنیں، اس کے بعد اس کا مدلل جواب سنیں۔ اس کو پکارو، اس کو پکارو۔ ایک کہتا ہے فضائل درود کے اندر، میں حج پہ گیا، صفحہ 116 ہے، میری ماں مر گئی، وہیں رہ گئی، منہ کالا، پیٹ پھول گیا۔ میں نے کہا یہ کیا مصیبت آ گئی؟ اچانک مدینے سے دیکھا ایک ابر آیا، نیچے اترا، اس میں سے بندہ ظاہر ہوا، ماں کے منہ پہ، پیٹ پہ، جسم پہ ہاتھ پھیرا، وہ پھیرتے ہی فوراً ہی ماں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ کہا تو نے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہا میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ اللہ کے نبی علی اور عائشہ کی صلح کے لیے کیوں نہ آئے؟ اللہ کے نبی عمر کو شہید ہوتے ہوئے بچانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ اللہ کے نبی عثمان جب گرفتار تھے، پیاسے تھے، اس پیاسے کی پیاس بجھانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ اللہ کے نبی حسنین کریمین کو کوفیوں کے شر سے بچانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ تیری ماں مر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آ کر اس کے منہ پر اللہ کے نبی پہ اتنی بڑی تہمت۔ عائشہ فرماتی ہیں عورت بیعت کرنے کے لیے آئی، پردے کے پیچھے سے ہاتھ آگے کیا، آقا کی نظر انگلی کی پوریوں پہ پڑی، کہا عائشہ اس سے کہو ہاتھ پیچھے کرے، محمد نام محرم عورتوں کی انگلیوں کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ اور ظالم اتنی بڑی رسول اللہ کی توہین کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عورت کے منہ پہ، پیٹ پہ، جسم پہ ہاتھ پھیرا۔ سامعین، آپ نے اس جاہل کی بات سنی، کس طرح اس بدزبان نے اس نوجوان پر جس کے کثرت درود پر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی رشک کر رہا ہے، ان کو اس نے کہا ظالم تیری ماں مر گئی۔ اللہ انہیں اسلاف پر بھونکنے سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ہم کہتے ہیں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنے سے پہلے اگر تم سعودیہ کے ریالوں کی محبت چھوڑ کر کچھ وقت علم حاصل کرنے میں خرچ کرتے اور اسلاف کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ واقعہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے خود گڑھ نہیں لیا بلکہ اسلاف سے نقل کیا ہے۔ دیکھیے امام بشکوال رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن ہجری 578 میں ہے، اپنی کتاب القربۃ الی رب العالمین صفحہ نمبر 95 پر اس واقعے کو سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی بتا دیں امام بشکوال رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں۔ غیر مقلدوں کے عالم بدیع الدین راشدی نے اپنی کتاب مختصر کتاب الجنائز صفحہ نمبر 25 پر بڑے ادب سے انہیں امام بشکوال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن ہجری 748 میں ہے اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سیر عالم نبلا صفحہ نمبر 139 پر امام بشکوال رحمۃ اللہ علیہ کو ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں: الامام العالم الحافظ الناقد المجود محدث الاندلس ابو القاسم خلف بن عبد الملک بن مسعود بن موسیٰ بن بشکوال رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بشکوال رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں مختصر اس واقعے کی سند اور اس کے بعد اس کا ترجمہ۔ فرماتے ہیں وہ بِإِسْنَادِهِ عن احمد ابن جودی قال حدثنا ابو بکر محمد ابن الحسن قال المنقری المعروف بن نقاص قال حدثنا محمد ابن شازان المتوی بنیزابور قال حدثنا جعفر ابن محمد قال حدثنا شاکر قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان الثوری۔ اس کے بعد واقعہ نقل کرتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج کے دوران میں ایک نوجوان سے ملا جو قدم رکھتا یا اٹھاتا ہے تو یوں کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے اس سے پوچھا کیا کسی علمی دلیل سے تیرا یہ عمل ہے؟ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا سفیان ثوری۔ اس نے کہا کیا عراق والے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگا تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس طرح معرفت حاصل کی؟ میں نے کہا وہ یعنی اللہ رات سے دن کو نکالتا ہے، دن سے رات کو نکالتا ہے، ماں کے پیٹ سے بچے کی صورت پیدا کرتا ہے۔ اس نے کہا تو نے تو کچھ نہیں پہچانا۔ میں نے کہا
پھر تو کس طرح پہچانتا ہے؟ اس نے کہا کسی کام کا پختہ ارادہ کرتا ہوں اس کو توڑنا پڑتا ہے، اور کسی کام کے کرنے کی ٹھان لیتا ہوں مگر نہیں کر سکتا۔ اس سے میں نے پہچانا کہ کوئی دوسری ہستی ہے جو میرے کاموں کو انجام دیتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ تیرا درود کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں اپنی ماں کے ساتھ حج کو گیا، میری ماں وہیں مر گئی، اس کا منہ کالا ہو گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی بہت بڑا سخت گناہ ہوا ہے۔ اس پر میں نے اللہ جل شانہ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ توصیف الرحمن جاہل اس آدمی نے اللہ ہی سے دعا کی تھی، اور یہی بات فضائل اعمال میں بھی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ مدینے سے ایک ابر آیا، اس میں سے ایک آدمی ظاہر ہوا، اس نے اپنا مبارک ہاتھ میری ماں کے منہ پر پھیرا جس سے وہ بالکل روشن ہو گیا، اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو ورم بالکل جاتا رہا۔ میں نے ان سے عرض کیا آپ کون ہیں کہ میری اور میری ماں کی مصیبت کو آپ نے دور کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میں نے عرض کیا مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی قدم رکھا کر یا اٹھایا کر تو درود پڑھا کر۔ اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ امام بشکوال رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الدر المنضود صفحہ نمبر 246 پہ نقل کیا ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ جس میں عورت کی جگہ مرد کا ذکر ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بستان الواعظین صفحہ نمبر 405 پہ نقل کیا ہے۔ اور کچھ ایسا ہی واقعہ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو غیر مقلد عالم زبیر علی زائی صاحب نے اپنی کتاب میں فقیہ امام جیسے الفاظ سے یاد کیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب نزہۃ البساتین صفحہ نمبر 126 پر نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح کا واقعہ غیر مقلدوں کے منبر و محراب نواب صدیق حسن خان صاحب نے اپنی کتاب التعویذات صفحہ نمبر 67 پر نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی یہ واقعہ ہے، لیکن ماننے والوں کے لیے اتنے حوالے کافی ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے ہزاروں حوالے بیکار ہیں۔ کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر محرم کو چھونے کا ذکر ہے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کر کے اپنی کم علمی اور جہالت سے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو گستاخ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ میں پوچھتا ہوں جاہل توصیف الرحمن سے کہ ترمذی شریف میں ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس آدمی کو جھٹلاؤ جو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ اور اس حدیث کو البانی نے صحیح بھی کہا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسی 4 حدیث لائے ہیں جن میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب ہم توصیف الرحمن جاہل سے کہتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد یہاں فٹ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جھوٹا اور کذاب کہہ دو معاذ اللہ، اور اپنی اگلی منزل منکر حدیث میں شامل ہو جاؤ۔ کیا تم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جھوٹا کہو گے؟ اللہ تمہیں عقل اور علم دے۔ الغرض ہم بھی کہتے ہیں کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیا والے تھے، اور کسی غیر محرم کو چھونا تو درکنار دیکھتے بھی نہ تھے، لیکن توصیف الرحمن جاہل اجہل تم کیسے اہل حدیث ہو کہ تمہیں بخاری کا بھی علم نہیں؟ آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مدینے میں ایک لونڈی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑتی اور جہاں چاہتی لے جاتی۔ توصیف الرحمن جاہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑتی اور جہاں چاہتی لے جاتی۔ بخاری شریف جلد 2 حدیث نمبر 1008۔ توصیف الرحمن جاہل اگر ہمت ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گستاخ کہہ دو۔ آؤ تمہیں ہم اور سنائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے مصافحہ بھی کیا تھا۔ دیکھیے حضرت ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن ہجری 463 میں ہے، اپنی کتاب الاستیاب میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کسی کی ہتھیلی کو نہ پایا۔ اس کے علاوہ بھی روایتوں میں اس قسم کی بات ملتی ہے۔ اب حالانکہ مشہور بات یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کسی عورت کو چھونے کی نہ تھی، لیکن جیسا کہ اوپر کی بات سے ثابت ہوا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے جیسا کہ آپ نے عورت سے مصافحہ کیا۔ اب غیر مقلدین یہ نہ سمجھیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے مصافحہ کیا کرتے تھے یا اس طرح کی ان کی عادت تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جوتے اتار کر نماز پڑھنے کا تھا، لیکن جوتے پہن کر بھی نماز پڑھنا آپ سے ثابت ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیٹھ کر پیشاب کرنے کا تھا، لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی آپ سے ثابت ہے۔ کچھ اسی طرح معاملہ یہاں بھی ہے کہ آپ سے یہ بات بھی ثابت ہے۔ ہم یہ بھی واضح کر دیں کہ اس میں ہاتھ پھیرنے کا ذکر ہے، ہاتھ لگانے یا ٹچ کرنے کا نہیں۔ جیسا کہ حج کے دوران طواف کرتے وقت حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ وہاں بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ قریب جا کر حجر اسود کو بوسہ دے۔ اس لیے اگر کوئی دور سے ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو چوم لے تو یہ بھی بوسہ دینے کے مانند ہو جاتا ہے، جسے استلام کہتے ہیں۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت بھی ہے، تو یہ اشارہ کرنا گویا حجر اسود کو بوسہ دینے کے مانند ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں جس طرح یہاں حجر اسود کو دور سے ہی اشارہ کر کے بوسہ دیا جا سکتا ہے، تو کیا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور ہی سے اشارہ کر کے ہاتھ نہیں پھیر سکتے؟ ہم یہاں تھوڑی اور وضاحت کر دیں کہ بالفرض مان بھی لیا جائے کہ یہاں ہاتھ ٹچ کرنا، چھونا ہی مراد ہے، تب بھی یہ بات قابل غور ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مثالی تھا، اصل جسم نہیں تھا کہ جس پر دنیاوی احکام لاگو ہوں، جیسا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مفصل اس بارے میں بیان کیا ہے۔ دوسرے یہاں باحیثیت طبیب یعنی ڈاکٹر ہاتھ پھیرنا بھی مراد ہو سکتا ہے، جیسا کہ واقعے میں ہے کہ اس عورت کا چہرہ کالا پڑ گیا تھا اور پیٹ پھول گیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صحت یابی کے لیے بطور طبیب ہاتھ پھیرا ہو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے سے بیمار لوگ کے مرض ٹھیک ہو جاتے تھے۔ ہم توصیف الرحمن جاہل سے پوچھتے ہیں کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی گندی بات کیوں سوچی؟ کیوں تم نے کوئی اچھی تعویل نہیں کر لی؟ لیکن کیا کریں، تم اپنی گندی سوچ سے مجبور ہو۔ بس ہم اتنا کہیں گے کہ غیر مقلدین تعصب میں اتنے غرق ہو گئے ہیں کہ اعتراض کرنے سے پہلے ٹھیک سے سوچتے بھی نہیں۔ ہم توصیف الرحمن جاہل سے پوچھتے ہیں کہ جن محدثین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، کیا انہیں یہ نہ سمجھ آیا کہ یہ گستاخی برا واقعہ ہے؟ لیکن ان حضرات کی سوچ توصیف الرحمن جاہل جیسی گندی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس سے وہی مراد لیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زیادہ بہتر اور مناسب تھا۔ ہم آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دیں کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند بالکل یہ نہیں کہتے کہ ایسے واقعات کا ظاہر ہونے میں نبی اور ولی کو خود اختیار ہوتا ہے، اور اس کی بنا پر ہم ان کو عالم الغیب یا مختار کل مانتے ہیں، جیسا کہ بریلی حضرات کا عقیدہ ہے، بلکہ ایسے واقعات کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے واقعات بمرضی خداوندی ہو سکتے ہیں، اللہ ہی کے حکم سے ایسے واقعات کا صدور ہوتا ہے، جیسا کہ اس واقعے میں ہمارا یہ بالکل عقیدہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے
کہ انہیں پہلے تو اس جوان کی ماں کی پریشانی کا علم ہو گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل بھی تھے کہ خود بخود اس کی مدد کو آ گئے، بلکہ یہ ساری باتیں اللہ ہی کے ارادے سے اور اللہ ہی کے کرنے سے ہوئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری یعنی کہ جاگتے ہوئے دیکھنے کے تعلق سے اسلاف امت نے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں۔ ہم ایک واقعہ مثال کے طور پر نقل کرتے ہیں۔ توصیف الرحمن جاہل نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی پیاس بجھانے کیوں نہ آئے؟ ہم کہتے ہیں بے شک آئے ہیں، لیکن جاہل تم جیسے اندھوں کو نظر نہیں آتا۔ دیکھیے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن ہجری 911 میں ہے، اپنی کتاب الحابل الفتاوی میں جلد 2 صفحہ نمبر 262 پر نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ کو محصور کیا گیا تھا۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ میں نے اس کھڑکی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک پانی کا ڈول لٹکا کر پانی پلایا۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ عثمان، تم چاہو تو تمہاری مدد کی جائے اور اگر چاہو تو ہمارے پاس چلے آنا۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، لہٰذا اسی دن شہید کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھنے کے تعلق سے مستقل کتاب بھی شائع کی ہے تنویر الحلق کے نام سے، جس کا دل چاہے مزید تفصیلات وہاں سے دیکھ لیں۔ بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ امت مسلمہ کی ایسے دھوکے باز اور لا علم لوگوں سے حفاظت کرے، اور ہم ہمارے اہل حدیث بھائیوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ خدارا ایسے دھوکے باز مولویوں کی تقلید میں پڑھ کر اپنی آخرت برباد نہ کریں، اور دین حق کو قرآن، سنت اور اسلاف کے فہم سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔